بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ، آپ کے سوالوں کے جوابات حاضر کرنے میں تاخیر ہوئی، اس کے لیے معذرت، مصروفیت کے سبب ذہن سے اتر گیا تھا۔ بہرکیف آپ نے پوچھا تہجد کی نماز، اشراق اور چاشت کی نماز سنت ہے یا نفل، اور مکمل طریقہ بھی بتا دیجئے، اور تہجد کے ادا کرنے کے لیے کیا ایک نیند لینا ضروری ہے؟ الجواب، یاد رہے جو کتب فقہ جزئیات کی حیثیت رکھتی ہیں، یا ہم عام فہم زبان میں کہہ سکتے ہیں بڑی بڑی جو کتابیں ہیں، ان میں فرض و واجب کے سوا تمام نمازوں کو، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، نفل ہو کہ مستحب، ان کو نفل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ اصول الشاسی میں ہے، نفل کا معنی ہوتا ہے زائد، اور چونکہ یہ فرض و واجب پر زائد ہوتی ہیں، اس لیے ان نمازوں کو نفل کہا جاتا ہے۔ بہرکیف تو ان نمازوں کو نفل سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن مصطلحات شرعیہ میں بعض نمازوں کو سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نفل، مستحب کہا جاتا ہے۔ تو یاد رہے امت کے حق میں نماز تہجد سنت ہے، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ اس کی 8 رکعتیں ہیں۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ نماز تہجد ان نمازوں میں سے ایک نماز ہے جو قیام لیل میں شمار کی جاتی ہیں۔ اب قیام لیل میں نمازوں کی مختلف حیثیتیں ہیں، بعض کو وتر کہا جاتا ہے، بعض کو نماز تراویح کہا جاتا ہے، اور بعض نماز کو نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ تہجد کا ایک معنی آتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اب چونکہ انسان دن کے مقابل رات میں پڑھے تو محنت، پھر اور زیادہ رات میں پڑھے تو اور محنت، پھر سو جائے، سو کر اٹھے تو اور زیادہ محنت، تو اس میں محنت اور مشقت ہونے کے سبب سے یہی وجہ تسمیہ ہے کہ اس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ ورنہ اگر یوں بھی انسان نماز پڑھے تو اس کو ثواب تو ملنا ہی ہے۔ اب زیادہ مشقت برداشت کر کے نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بہرکیف تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ نماز تہجد کی صحت کے لیے نیند شرط نہیں ہے۔ ہم نے اس کی تفصیل جو مختصر آپ کو سمجھانا چاہی، شاید اس وجہ سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایسا حضرت نے کیوں فرمایا تھا۔ نماز چاشت اور اشراق یہ مستحب و مسنون نمازیں ہیں۔ نماز اشراق کو زیادہ تر مسنون مانا گیا ہے اور چاشت کو مستحب مانا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ان تمام نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم 5 وقتوں میں فرض و واجب سنت کے ساتھ نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ اشراق اور چاشت کی نماز مستحب و مسنون ہے، جیسا کہ نماز اشراق کی فضیلت میں حضرت امام ترمذی کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور نماز چاشت کی فضیلت میں بھی امام ترمذی کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ اور تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا، کیا تم قرآن شریف میں چاشت کی نماز کا ذکر پاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے اس آیت انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ جب وہ تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی شام کو اور اشراق کے وقت تسبیح کرتے، یعنی ان کے ساتھ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام چاشت کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے چاشت کے وقت۔ پھر فرمایا، ایک عرصے سے میرے دل میں چاشت کی نماز کے بارے میں کچھ الجھن تھی،
یہاں تک کہ میں نے اس کا ذکر اس آیت یسبحن بالعشی والاشراق میں پا لیا۔ المختصر، دونوں نمازوں کا مطلق وقت طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر استوائے شمس تک ہے، البتہ اشراق کا افضل وقت طلوع شمس کے تقریباً 20 منٹ بعد اور چاشت کا افضل وقت مجموعہ وقت کے 1/4 حصہ گزر جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ امید ہے اب بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، باقی آپ اور مطمئن ہو جائیں۔ آپ نے یہ بھی پوچھا کیا کوئی نماز مستحب کی نیت سے بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جو نماز مستحب ہے تو اس کو مستحب کی نیت سے، ورنہ فرض و واجب کے سوا باقی نمازوں میں یا سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر محض نفل کی نیت سے بھی وہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ باقی واللہ تعالیٰ عالم۔